جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حرام کما رہا ہے اور برے کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تو اس کا کیا کریں، اس کو کیسے سمجھائیں؟ تو بھائی جس بندے نے 2 نمبر کام کرنا ہے نا، وہ تو ہر جگہ سے یہی کہے گا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو مجبور ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ایک قانون ہے کہ جو آپ کمائیں گے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، چاہے حلال کمائیں چاہے حرام کمائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ جناب یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے حرام کھا لیا؟ کہ بھائی آپ کیا گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور کوئی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی فرشتے کو بھیج کے آپ کا منہ کھلوا کے اس کے اندر حرام داخل کروا دیا؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا ایسا، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ کو کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ اس کے درمیان میں آپ لوگ دیکھا جائے یا لوگوں کو دکھایا جائے کہ کیا کون شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے یا کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ تو یہ جب چیز اصولی طور پہ آپ کو قرآن پاک سے بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج بھی دیا، جنت اور جہنم کا نظام بھی بتا دیا آپ کو، جزا سزا کا نظام بھی بتا دیا آپ کو، حلال حرام ہر چیز آپ کو بتا دی، پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو ایسا ہوا تھا۔ یہ دونوں بالکل علیحدہ چیزیں ہیں، ایک اللہ کی تقدیر اور ایک آپ کا برا کام، دونوں بالکل الٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جو بندہ دنیا کو ڈیزائن کیا جس نے، یعنی اللہ کریم اس نے دنیا کو بنایا، اس کو پتا ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر کیا ٹینڈنسی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے یا کیا کرے گی، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر نیکی کا آنسر کتنا ہے، برائی کا آنسر کتنا ہے، کیا چیز کتنی ہے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ اگر وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا تو اس کے لیے سزا ہے، اللہ کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ نے پڑھا ہے، نہ سنا، صرف سنا ہی ہے آپ نے صرف، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ اتنا شور ہے کہ آپ کی تقدیر کے اندر حرام کمانا لکھا ہوا ہے، تو بھائی آپ اٹھ کے کیوں نکلے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو بند کر لیتے کہ جناب میری تو تقدیر میں معاذ اللہ یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بندہ حرام ہی کھائے گا، حرام ہی کمائے گا۔ تو بھائی آپ کو اللہ نے اختیار دیا، آپ خود نکلے، آپ نے خود چوری کی، آپ نے خود اپنی چوائس سے برا راستہ چنا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں آپ کے لیے زبردستی وہ راستہ لکھ دیا تھا کہ جناب یہ میں نے تمہارے لیے برا راستہ لکھ دیا ہے اور تم نے اسی کے اوپر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تقدیر کے بارے میں یہ چیز بالکل صاف اور سادہ ہے، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ الجھا دیا ہے کہ تقدیر کے اندر جو بھی لکھا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں کس لیول تک کا علم ہے کہ ہم کس لیول تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کی جو علم ہے، جو اللہ کا کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس کو اگر ہم اپنے اعمال سے کمپیئر کرنے لگ جائے تو یہ ایک بہت بڑی جہالت کا مظہر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے یا برے اعمال کے لیے، یا جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی ہیں، ہمیں اس کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب آگے ہماری چوائس ہے، جب ہم چوائس ہماری ہے تو پھر ہی تو جنت، جہنم اور انصاف، سزا سارا کچھ ہے نا، نہیں تو کیا کس چیز کا انعام؟ جب لکھا ہوا ہے، ایک بندے نے اسکرپٹ لکھ دیا ہے معاذ اللہ، کہ اسکرپٹ لکھ دیا کہ جناب اس بندے نے کرنا ہی برا کام ہے، جو مرضی کر لو، تم اپنی زور لگا لو جو کرنا ہے، تو پھر تو گناہ کس کا ہوگا؟ جس نے لکھا ہے نا اس کا معاذ اللہ گناہ ہوگا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقاعدہ اختیارات کے ساتھ اس دنیا کے اندر ایک لمیٹڈ اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے، گائیڈ لائنز کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی چوائس سے اچھا برا کام چوز کرے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جزا یا سزا
والا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جزا و سزا والے معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کو ساتھ تقدیر کے ساتھ اور حلال اور حرام کاموں کو تقدیر کے ساتھ مکس کرنا یہ نہایت بڑی جہالت ہے. اور ہر چور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کسی اور کے اوپر الزام لگاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی مسلمان چور ہوگا جو کہ تقدیر پہ ایمان لاتا ہوگا وہ کہے گا جناب یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں اس لیے یہ چوری کر رہا ہوں. بھائی تقدیر تمہیں خود کون سے فرشتے کے ذریعے سے اٹھوا کے لے کے گئی ہے اور تمہیں اس نے وہ دکھا دیے لکھا ہوا کہ یہ دیکھو تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے چوری کرنی ہے, اتنے بجے ڈاکہ ڈالنا ہے, اتنے بجے یہ غلط کام کرنا ہے, اتنے بجے تم نے شراب پینی ہے یا زنا یا سود یا جو بھی جتنے بھی برائی ہیں وہ کرنی ہے. تو یہ چیز آپ نے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھی ہوئی دکھائی ہے آپ کے نامہ اعمال کے اندر سے پہلے سے؟ جب لکھائی بتائی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے آپ کے عمل کو نوٹ کرنے کے لیے, کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے آپ کے اعمال کو نوٹ کرنے کے اوپر, اس کے اوپر آپ کے اعمال کی بیس کے اوپر آپ کے آگے فیصلے ہونے ہیں, جنت جہنم قبر ہر چیز. تو پھر آپ کس طریقے سے تقدیر کو الزام مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جناب یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے یہ کام برا ہو گیا؟ تو اس لیے تقدیر بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کے اپنے اعمال, آپ کے اپنے افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بالکل علیحدہ چیزیں. تو اس لیے تقدیر کو کبھی بھی اپنے ان اعمال سے, افکار سے, اپنی چیزوں سے مکس نہ کیجیے گا ورنہ بہت نقصان اٹھائیں گے. اور آپ اصل میں سارا جو اپنے جرائم ہوں گے, اپنے جرم ہوں گے, اپنے گناہ ہوں گے, اس کا صرف اور صرف آپ سارا ملبہ جو ہے معاذ اللہ کے اوپر ڈال رہے ہوں گے جو کہ ایک مزید گناہ کا کام ہوگا. تو اس لیے آپ کے جو پہلے گناہ ہیں مطلب جو لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, تو ان کو چاہیے کہ پہلے مزید گناہ آپ کے ہیں تو آپ مزید ایک گناہ اور اپنے اوپر نہ ڈالیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر سارا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ سے یہ کام کروا رہا ہے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.